عبادت کا فائدہ صرف آخرت میں ہی ہوگا یا کہ دنیا میں بھی ہوگا؟ یہ نکتہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ عبادت کا کوئی ایسا پہلو نہیں جس سے صرف آخرت اور جنت بنتی ہو، بلکہ دنیا پہلے بنتی ہے، دنیا پہلے سنورتی ہے، دنیا روشن ہوتی ہے۔ انسانی زندگی انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، عبادت کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، معاشرے خوبصورت بنتے ہیں، عبادات سے خاندان بنتے ہیں، عبادت پہ پابندی سے قومیں بلند ہوتی ہیں۔ اس کا صرف اجر و ثواب آخرت میں ہی نہیں، دنیا بھی بہتر ہوتی ہے۔ 3 باتیں آپ نے عبادت کی تعریف میں پڑھی تھی: نیت، قول اور عمل۔ کتنی باتیں پڑھی تھی؟ کون کون سی؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ نیت اچھی ہو تو صرف آخرت میں ہی فائدہ ہے کہ عمل قبول ہو جائے گا، دنیا میں کوئی فائدہ نہیں؟ دنیا میں بھی فائدہ ہے۔ نیت بد ہو جائے تو صرف جہنم نہیں بلکہ دنیا بھی برباد ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیت اگر انسان کی اچھی ہوتی ہے تو معاشرے کے سارے بگاڑ ختم ہو جاتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کہنے لگا، لَأَتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَ، آج میں رات کو صدقہ کروں گا۔ کیا یہ صدقہ گناہ ہے کہ ثواب؟ رات کو کیوں کروں گا؟ خفیہ صدقہ کروں گا تاکہ کوئی دیکھے نہ، ریاکاری نہ آئے۔ نیکی ہے کہ برائی؟ نیکی۔ فخرج بصدقتی فوضعها في يد زانیۃ، رات کی طریقے میں نکلا، نہیں اسے پتا چلا، وہ ایک بدکار عورت کو صدقہ دے کے واپس آ گیا، لیکن اس کے علم میں تو نہیں تھا کہ یہ ایسی غلط عورت ہے۔ صبح ہوئی، اللہ کا خوف جن کے اندر نہیں ہوتا وہ گناہ پہ بھی فخر کرتے ہیں۔ فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ عَلَى زَانِيَةٍ، لوگوں نے اٹھ کے باتیں کی، لو رات کو آیا ہے اور پتہ ہے صدقہ کس کو دے گیا، اور فلاں کو دے گیا، جیسے لوگ باتیں کرتے ہیں۔ اس نے سوچا میں نے اللہ کی رضا کے لیے صدقہ دی، یہ کس کو مل گیا؟ کہتا ہے، لا تصدقن اللیلہ، میں آج رات پھر صدقہ کروں گا۔ فخرج بصدقتی فوضعها في يد سارق، رات کو چور چوری کرنے کے لیے نکلا ہوا تھا، اس نے صدقہ اس کو دیا اور واپس آ گیا۔ فاصبح الناس يتحدثون، لوگوں نے پھر باتیں کی، وہ دیکھا ہے رات کو کیا ہوا؟ کہتے کیا ہوا؟ کہتے تصدق علی سارق، کو آیا ہے کوئی ایک آدمی، وہ چور کو صدقہ دے گیا۔ اس نے پھر کہا کوئی بات نہیں اللہ، میری نیت تو ٹھیک تھی، لا تصدقن اللیلہ، میں آج رات پھر صدقہ کروں گا۔ فخرج بصدقتی فوضعها في يد غنی، کو امیر آدمی کھانے کے بعد چہل پہل کر رہا ہوگا کہ کھانا ہضم ہو جائے، تو یہ صدقہ اس کو دے کے آ گیا۔ کس کو؟ امیر کو ہی۔ امیر کو دینا چاہیے تھا، صدقہ تو غربا کو دینا چاہیے نا۔ لوگوں نے پھر صبح اٹھے اور باتیں کی، فاصبح الناس يتحدثون تصدق علی غنی، اور دیکھے رات کو وہ چودھری صاحب کو کچھ صدقہ دے گیا۔ اس شخص نے جب 3 راتوں میں صدقہ کیا تو مقصود کس کو راضی کرنا تھا؟
کہتا ہے اللہم لک الحمد علی زانیہ وعلی سارق وعلی غنی، اللہ تیری تعریف ہے تو کس کو دلا دے، میں نے تو تجھے راضی کرنے کے لیے دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 جواب دیے۔ کتنے جواب؟ پہلا جواب اما صدقتک فقد قبلت، میرے بندے پریشانی کی بات نہیں ہے، تینوں راتوں میں جو تو نے صدقہ کیا وہ ہم نے قبول کر لیا۔ ملا کس کو تھا؟ چور کو۔ کس کو ملا تھا؟ زانیہ کو۔ کس کو ملا تھا؟ امیر کو۔ لیکن اللہ نے دیکھا کس کو ہے؟ دینے والے کی نیت کو دیکھا ہے، اس کے ارادے کو دیکھا ہے۔ وہ جب نیت خوبصورت ہے تو اللہ نے پہلا انعام دیا کہ قبول ہو گیا، اور دوسرا انعام معاشرے کے 3 بڑے بگاڑ درست ہو گئے۔ کیسے؟ فَلَعَلَّ الزَّانِيَةَ تَسْتَعِفُّ بِهَا عَنْ زِنَاهَا، یہ عورت روزانہ ہی کچھ کھاتی ہوگی۔ میرے بندے تیرے نیت جب اچھی تھی، تیرا مال اس تک پہنچا، اس نے جب تیرا مال کھایا ہے تو اس نے زندگی کے گناہوں سے توبہ کر لی ہے، غلط کام چھوڑ دیا ہے۔ وَلَعَلَّ السَّارِقَ يَسْتَعِفُّ بِهَا عَنْ سَرِقَتِهِ، چور کچھ کھاتا ہی ہوگا تو زندہ ہے نا، لیکن تیرے مال کی طاقت اتنی بن گئی، خلوص نیت سے پیش کیے گئے مال میں، چور نے جب اس کو استعمال کیا تو زندگی کی چوریوں سے توبہ طائب ہو گیا۔ یہ غنی تو تھا، امیر تو تھا، لیکن وہی بات گن گن کے رکھتا ہی تھا، کسی مسکین کو دیتا نہیں تھا، بخیل تھا۔ وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَى مِنَ الْبُخْلِ، ایک دوسری روایت کے الفاظ ہیں، بخل سے بڑی دنیا میں کوئی بیماری نہیں آئی، بخل سے بڑی دنیا میں کوئی بیماری نہیں آئی، اور کوئی بخیل کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا میرا علاج کر دے، سر درد ہو تو فوراً میڈیکل سٹور پہ، بخل کی بیماری ہو تو کسی عالم کے پاس چلا جائے، اس کو سمجھا دے کہ بخل جو ہے اس سے تو بڑی بیماری کوئی نہیں۔ لیکن تیری خوبصورت نیت کے نتیجے میں مال اس تک پہنچا، کھاتا تو روزانہ ہوگا رنگ برنگے کھانے کیونکہ امیر آدمی ہے، لیکن تیرے مال کو اس نے استعمال کیا تو اس کا بخل ختم ہو گیا، وہ خود خرچ کرنا شروع ہو گیا۔ تو بخل، چوری، بدکاری، یہ معاشرتی بگاڑ جو ہیں، اس خوبصورت نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا۔